والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت رکھن والے ترے پہلو، انہاں دا ساڈا سبق شروع ہے گزشتہ کئی جمعہ تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم، آپ دی تعلیم، آپ دے احکام دی تسلیم، اے ساڈے ترے عنوان اور گوشے شروع ہیں۔ پہلا گوشہ ساڈا مکمل ہو چکا ہے، دوجا گوشہ جرا شروع کیتا سے اس دی ایک دلیل میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا۔ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب آپ نے خالی قرآن پاک اپنی امت نو تلاوت کر کے خالی سنایا نہیں بلکہ سمجھایا بھی نہ لے۔ خالی پڑھ چھوڑنا ایندا نہ ہے تلاوت، تے وقت پڑھائی تو بعد سنا دیون تو بعد تلاوت تو بعد انہوں سمجھاونا اس دا نہ ہے تعلیم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جہڑیاں چار خصوصی ذمہ داریاں قرآن پاک وچ بیان کیتیاں، انہاں وچ اللہ کریم نے ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داریاں وچوں ذمہ داری بیان کیتی ہے یعلمہم الکتاب، اللہ دی کتاب دی تعلیم دیونا، یعنی لوگانوں قرآن پاک سکھاونا۔ ایک دلیل گزشتہ جو میں عرض کی دیا سے آج روجی دلیل ابتدا قرآن پاک چوں۔ دوستاں خلاصہ کے یاد رکھنا ہے، آپ دی تعلیم دا مطلب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی قرآن سنایا نہیں بلکہ قرآن سمجھایا بھی نہ لے۔ ابتدا قرآن پاک تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آیت نمبر 154 تے سورہ دا نام سورۃ البقرہ، میرے سامنے دوجا پارا۔ فرمایا جرے اللہ دے رستے دے قتل تھی گئن، اپنے جسم دے ٹکڑے کروا گئن اللہ دی راہ وچ، اے ایماندارو تساں اپنے وجود کٹواون والے مسلماناں نو اپنی زبان نال مردہ نہیں آکھنا۔ سارے عام محاورے دے معاشرے تے سوسائٹی وچ جملہ مشہور ہے کہ شہید زندہ ہن، شہید زندہ ہن، اے شہید زندہ ہن، اے خلاصہ ہے قرآن پاک دے اس مقام دا۔ اللہ دے رستے تے جنہ دے ٹکڑے کیتے گئے تساں اپنی زباناں نال انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ اللہ مردہ جو نہیں آکھنا، مردہ دے مقابلے دا زندہ ہوندا ہے۔ رات دے مقابلے جدی گرمی دے مقابلے دے اندر سردی، دھوپ دے مقابلے دے اندر چھاں، یہ اپوزٹ نہیں نا آپس وچ۔ نیک دے مقابلے چ بد، چھوٹے دے مقابلے چ وڈا، آخر جڑے ایک شے دا ذکر تھیا ہے اللہ ود دوجی گری شے ہے جڑے مردہ نہیں آکھنا، مردہ دے مقابلے تا زندہ ہوندا ہے۔ اللہ ود کون اکھے جڑے مردہ نہیں آکھنا انہاں نو زندہ آکھنا پوسیبل احیاء، او زندہ ہن جنہ دے ٹکڑے کیتے گئے اللہ دے رستے وچ، لیکن ولا کلا تشعرون۔ لیکن قرآن پاک دا انداز فرمایا شہید زندہ، اگوں فرمایا لیکن عربی کلام وچ لیکن ایک سوال دے جواب واسطے آندا ہوندا ہے۔ عربی ادب وچ لیکن ایک شبے دے جواب واسطے آندا ہوندا ہے۔ وہیا للاستدراک اہل دفع توہم ناشی من الکلام السابق ولہذا لا تقو الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم۔ دو گلاں دے درمیان لیکن اس واسطے آندا ہوندا ہے تاکہ سوال دا جواب دیوے۔ اللہ سوال پیدا ہویا سارے دلاں وچ، شہید زندن کیویں زندن؟ اساں اپنے ہتھاں نال انہاں نو دفن کیتا، انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کٹھے کیتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دے 13 ٹکڑے کیتے گئے۔ کیویں زندن؟ بچے انہاں دے یتیم تھی گئے، کیویں زندن؟
تے بیویاں عدت گزارن تو بعد دوجے مرداں نال نکاح کر گئیاں، کیویں زندن سوال پیدا ہویا۔ شہیداں دا جنازہ بھی پڑھا ویندا ہے تے جنازہ جیندیاں دا نہیں ہوندا، جنازہ مرداں دا ہوندا ہے۔ نیت کیتی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعا واسطے حاضر اس میت دے۔ اگر کہیں شہید دا بندہ جنازہ پڑھاون لگے، نیت اس دی بھی ہے دعا واسطے حاضر اس میت دے، ایک کمال ہو گیا۔ اللہ میت سمجھ کے جنازہ پڑھا، میت سمجھ کے دفن کیتا، تے اللہ تو فرما رہے کہ شہید زندہ مردہ نہیں آکھنا۔ اللہ نے فرمایا لیکن، آیا سوال دا جواب، لیکن کیوں آندا ہوندا ہے؟ سوال دا جواب دیون واسطے۔ اللہ جڑے سارے ایڈے سوال پیدا تھی گئے دا جواب کے رہے، اللہ فرمیندا ہے جواب سنو، لا تشعرون، میں اللہ شہیدانو جیری زندگی عطا کیتی ہے او تواڈے عقل دے اندر آ نہیں سکدی۔ تساں اپنے حواس نال اس زندگی نو محسوس نہیں کر سکدے۔ میں تانوں دیکھدا پیاں ہاں، دیکھنا یہ میری قوت بصرہ، دیکھنا میں تانوں دیکھدا پیاں ہاں، تساں مینوں دیکھدے پئے ہو۔ میری زندگی تانوں محسوس تھیندی پئی ہے، تہاڈی زندگی مینوں محسوس تھیندی پئی ہے۔ تساں میری گل بات سن دے پے ہو، میں دوستاں تو کوئی گل پوچھاں، دوست میں کوئی جواب دے دینا، انہاں دا جواب میں سندا پیاں ہاں۔ تساں تے میں نماز جمعہ تو بعد مسافہ کرنا ہوندا ہے، دوست بڑی محبت نال میری ملاقات کرے نا، اے ہاتھ دا ہاتھ وچ آونا، گلے لگنا، معانقہ کرنا، اے حواس نال محسوس تھیندا بھی ہے، قوت لمس نال ٹٹولن نال، اے زندگی دا حواس نال محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے شہیدانو جیری زندگی عطا کیتی ہے، فرمایا اللہ تشعرون، شہیداں دی زندگی تانوں اپنے حواس نال محسوس نہیں ہو سکتی۔ ایک قرآن دا حوالہ، چوتھا 12 تے سورت دا نام سورت آل عمران، عنوان سارا کیرا چلدا بھی ہے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے پارے وچ آیت نمبر 169 وچ سورۃ آل عمران وچ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اتھاں فرمایا ہے سورۃ البقرہ وچ شہیدانو اپنی زبان نال مردہ نہیں آکھنا، تے چوتھے سپارے دے اندر فرمایا ہے اے سنن والا بندہ تیرے دل دے اندر خیال بھی نہ آوے جو شہید مردہ ہی نا، اللہ شہید کون ہی نا، مردہ دے مقابلے چ زندہ ہوندا ہے، فرمایا بل حیاءن، بلکہ شہید جیندے ہی نا، لیکن عند ربہم یرزقون، انہاں نو اپنے رب دے کولوں روزیاں ملدیاں پیاں۔ ساڈا ایمان ہے اللہ دا فرمان سچا۔ اگو فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
اللہ نے جو کچھ انہوں دیتا ہے، میرے میاں علی دے مستقل جمعہ پڑھنے والے دوستاں نے غور کرنا ہے، بڑی پیاری قرآن دی گل، فارحینا بما آتاہم اللہ من فضلہ، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو قرآن دی سمجھ دے وے، خوش ہوندن اللہ کیڑی شے نال، فرمایا بما انہاں نعمتاں نال جڑیاں اللہ انہاں نوں دتیاں، اللہ کتنیاں دتیاں، اللہ کتنیاں دتیاں، بما اکھے کوئی ایک نعمت ہووے تے دساں، ایڈیاں نعمتاں جو گڑا وچ نہیں آندیاں، شمار تھیمن وچ نہیں، لیکن دتیاں کیویں ہیں، من فضلہ، اپنے فضل نال۔ دوستو محترم سامعین، کام بڑھدا جو اللہ دے فضل نال تواڈے تے میرے عمل کیڑی شے نہ، اللہ قبول نہ کرن تے آوے شہادت یا بڑا عمل قبول نہ کرے، جے قبول کرن تے آوے کتے نو پاڑی پلاون والی نو رب العالمین بہشت بریم دا وارث بنا چھوڑے، اے پروردگار دے فضل نال کم بندا ہوندا ہے۔ پنجاب دے ولیاں دے سردار حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے نا، فرمیندے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، سر ساہی دا مانا چھٹاک دا چوتھا حصہ، پنجاب دے ولیاں دا سردار فرما رہا ہے، نہ میں سیر نہ پا چھٹا گی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہواں ون رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہوں جنا ہو سی فضل الہی ہوں، کام بن دے اللہ راضی ہونے اللہ دے فضلہ نال، اللہ اللہ اگو اللہ کریم نے فرمایا فارحینا بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوشیاں پہ منین جی اللہ کریم شہیدہ کو جد سے جیرے تساں بندے تے دوست اپنے حباب پچھوں چھوڑ کے آئے ہو، وہ بھی جہاد والے کام میں لگے پین تا شہیداں نو خوشی ہوں دی اللہ کریم دی اس گل نال کہ شکر ہے جنہیں ساکو درجے تے رتبے تے مقام شہادت دی وجہ تو مل گئے، یہ سارے دوست احباب شہید ہے، انہاں نو اللہ کریم نے میں اعلیٰ درجے عطا کرنے، کہیں قسم دا خوف تے خطرہ دے غم بھی نہیں ہونا، نہ پچھو دنیا دا چنتا نہ گو آخرت دا فکر، بڑا مقام شہادت دل رکھنا پوندا ہے، دل جراح سے اگر بھاگے تو راہ تو کفر ہے، بندہ کے دل تے بوجھ نہ ہوئے ہمیشہ خوشیوں میں یہ نہیں ہو سکتا، دل جراح سے اگر بھاگے تو راہ تو کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض
تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ دوہا مقامہ دا خلاصہ دوستاں میں کو دسنا ہے، میں کو حوالہ دکھاواں۔ شہید زندہ، اللہ فرمایا شہید دوست محبت نال چاکو ساڈا ایمان ہے، زیادہ قرآن نال ایمان ہے، اچھا اکسن ہاتھ کھڑا کر کے شہید زندہ ساڈا ایمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شہید زندہ کہیں دوست کو شک تو نہیں نا، قرآن دا حوالہ میں دکھا چھوڑا ہے۔ آؤ ہن حدیث پاک والے پاسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم آمنہ دلال نے کیویں قرآن پاک دا مقام سمجھایا ہے۔ صحابہ کرام دی زبان بھی عربی ہے تے جرے قرآن دے دو مقام نازل تھے کہ شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا تے اپنے دل دے اندر بھی مردہ خیال نہیں کرنا، اے نازل ہون والیاں آیتاں دی زبان بھی عربی ہے۔ لیکن صحابہ کرام سمجھن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت سا کو سمجھاؤ کہ ایک کے مطلب ہے اللہ فرمائے شہید زندن کیویں زندن، یہ تو سوال سارے سے نہیں چاہنے نا۔ آپ دفن کیتا، آپ جنازہ پڑھا، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہویاں، عدت تو بعد نکاح کر گئیاں، وراثت تقسیم ہو گئی۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دکھاون لگا تے ساڈا موضوع چلدا بھی ہے تعلیم محمد، محبت نال گونج آوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف دا حوالہ سنے تے صفحے میں 303 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں سمجھایا ہے۔ اللہ اللہ حضرت مسروق بیان کریں گے، قال سألنا عبد اللہ ابن مسعود عن هذه الآیہ، یہ حوالہ کھولی بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ 4 صحابہ دے بارے فرمایا ہے اگر تساں قرآن سیکھنا ہوئے انہاں 4 صحابہ کرام تو قرآن سکھا کرو۔ انہاں 4 وچوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی بڑا مقام ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی قرآن پاک دے بڑے ماہر۔ اب تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابی ابن کعب، اے باسو روایت مختلف، یہ 4 بندے قرآن پاک دے بڑے ماہر، باقی صحابہ بھی ماہر ہیں، انہوں خاص طور تے مہارت آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول شاگرد پوچھ دے مسروق جدا نہ ہے، استاد جی سانو یہ قرآن پاک دی جری آیت ہے اس آیت دے بارے سمجھاؤ۔ اللہ فرمائے شہیدہ کو تساں دل دے اندر مردہ خیال نہیں کرنا۔ دوستاں سبق پکاونے اجدا شاگرد نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ایسا کو سمجھاؤ کیری آیت کہ دل دے اندر شہیداں کو مردہ خیال نہیں کرنا۔ قال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد کو فرمایا، میرے کو پوچھتے ہیں آیت کا کیا مطلب ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ اللہ انا قد سألنا
عن ذلك فقال صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا انداز وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قربان ونیا کرے سمجھاون دے انداز تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے میرے شاگرد جی میں تو میرے کو لو پوچھدا بھی ہے جو آیت سمجھاؤ. اللہ فرمائے شہیداں کو دل دے اندر مردہ خیال نہیں کرنا. جی میں تے میرے کو لو پوچھے ایو سوال اسا آمنہ دلال تے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسا پوچھا حضرت ساگو دا سمجھ نہیں آئی اے آیت قرآن پاک دی سانو سمجھاؤ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی. عنوان کیا تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خالی پڑھ کے قرآن نہیں سنایا بلکہ قرآن سمجھایا بھی نال نالے. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنۃ حیث شاءت ثم تاوی الی تلک القنادیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں دے اندر چ رکھیں دے تے ساوے رنگ دے پکھواں نو چھوڑنے دے جنت وچ اللہ دے عرش دے تلے آلنے لٹکے ہوئے نا گھونسلے تے آشیانے لٹکے ہوئے نا لہا قنادیل آشیانے آلنے گھونسلے او گھونسلے ہن گری جاؤ تے اکھے معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش دے تلے لٹکے ہوئے نا. یہ کون سمجھے دے پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کینو سمجھے دے پین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ نو. ذرا حدیث پاک دے لفظاں تے میرے مستقل سامعین جڑے دوست ہو انہاں دا غور کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب بڑی پیاری گل ہے لیکن اس واسطے بڑی حاضر دماغی چاہیے. شاگرد پوچھتے عبداللہ ابن مسعود تو آیت میں نو سمجھاؤ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمینے نہیں نا قد سالنا اساں پوچھا. میرے دوستاں اور کی دے اے نہیں فرمایا جو میں پوچھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز انا قد سالنا اساں پوچھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھا گئے کہ آیت سمجھن والا آیت پوچھن والا مطلب سنن والا ایک اللہ میں صحابی نام آمنہ دلال دے صحابہ دی جماعت بھی میرے نال آئی. صحابہ کو آپ سمجھے دے پہن لوگ آدن ساکو قرآن سمجھن واسے نبی دی لوڑ کونی معاذ اللہ توبہ توبہ جی میں پرویزی آدھن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او آلنے تے گھونسلے پتہ نہیں تو ساؤن میاں لی دی بولیچ کیا آکھ دے ہو اساں آلنے سڑینے ہیں وہ جسی پرندے باندھن گھونسلے تے آلنے تے آشیانے عرش دے تلے لٹکے ہوئے تسرح من الجنت حیث شاءت اردین کھانن پینن جنتی زندگی گزرے دے پین جتھا بھی مرضی آوے تے جیرے ویلے انہا ریسٹ کرنا ہووے آرام کرنا ہووے سمہ تاوی الہ تلک القنادیل انہا گھونسلے تے آشیانہ بھی چاہ کے آرام کرے دنو ٹکانا انہا داوہے. یہ آیت کہیں سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تے میرے محبوب پیغمبر نے آیا سمجھائیے کہ شہیدہ دیاں روحاں ساوے رندے جی پکھواں تے پرندہ وچ ٹھیک اگو سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ نے جھاتی پا کے ڈٹھا کیویں اے اللہ دی اپنی شان دے مطابق. فقال اللہ فرمایا
حل تشتہون شیئا صفحہ 303 کتاب الجہاد مشکا شریف دا حوالہ میرے سامنے ہے۔ اللہ فرمایا او شہیداں دیاں روحو کہیں شہدی تمنا ہے دا بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کالوں شہیداں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے، آکھن لگی ای شیئن نشتہی ونحن نسرہ من الجنت حیث شئنا۔ اللہ کریم جر ویلے پوچھا کہ شہدی خواہش دا دسو، شہید آکھن لگے سانو کیری شے ہور چاہیے، جنت دے اندر مزے ودے کرینے ہیں، جتھا مرضی آوے اڑدے ہیں، کھاندے ہیں، پینے ہیں۔ قرآن پاک دا انداز یرزقون، انہاں نو جنت دیاں روزیاں ملدیاں پیاں، کیری شے چاہیے۔ ففعل ذلک بہم 3 مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نے ایک گل 3 بار دہرائیے، ایک بار پوچھا بد پوچھا 3 مرات، 3 بار اللہ کریم نے فرمایا کوئی تمنا ہے تو بیان کرو دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جرے شہیدانو پگ تھی گیا ہے، اللہ کریم ضرور پوچھ کے راسی انہیں سانو چھوڑنا کہ نہیں۔ کالو یا رب آکھن لگے پروردگار نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کتاب الجہاد، شہیدہ دیاں روحاں جواب دیتا اے سارے پروردگار ساریاں روحاں نو دنیا والے جسم جو واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو گے شہید ہوئیوں۔ رب العالمین نے جرے والے سنا بھئی شہیداں دیئے خواہش تے تمنا ہے، مالک کائنات نے انہوں نے چھوڑ دیتا، نہیں اے توری تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں۔ اللہ سارے دنیا لے جسم روحان واپس بھیج۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرا قانون کوئی نہیں، یہ روح ایک باری دنیا دے جسم جو نکل آئیے وہ قیامت تو پہلے دنیا دے جسم اندر واپس نہیں جا سکتی۔ شہیداں دیے تمنا پوری نہ ہوئی، آمنہ دلال فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نبی پاک نے سمجھا دی تھی، تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے خلاصہ دوستان نے یاد رکھنا ہے۔ آپ سمجھا گئے کہ شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی دنیا والی نہیں، شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی۔ دیکھن جنہ دوستانو جنت دی ضرورت ہو سی وہ جنت نہ اونچا چیسے نا تسلی تھی ویسی میری بھئی اللہ دا قرآن تے نبی سنے دا فرمان منی بیٹھے ہو، دعا بھی کرے ساں اللہ جرا جنت نا محبت نال ذکر کرے انہوں کو جنت دا وارث بنا چھوڑے۔ میں کہ پوچھنا چاہنا دوستاں بول قرآن و حدیث دے حوالے تو بعد شہادت تو بعد شہیدہ دی زندگی دنیا والی یا جنت والی؟ اچھا محبت نال شہیدہ دی زندگی شہادت تو بعد دنیا والی یا جنت والی؟ قرآن نال بھی سادہ ایمان، آمنہ دلال دے فرمان نال بھی سادہ ایمان۔ اچھا اے دوست ذرا میری تسلی کرا چھوڑو، حوالہ دکھا چکا سنا چکا۔ جرلے شہید آکھ دے نا اللہ ساریاں روحانو دنیا لے جسم واپس بھیج، اے تمنا انہاں دی پوری اللہ کرے دا نہیں کرے دا؟ اے تمنا اللہ پوری نہیں کرے دا۔ اللہ اللہ ہون جو کوئی توانو آکھے بے شہید انہاں قبران دے اندر دنیا لے جسمہ نال زندہ ہونے دنیا دی زندگی نال، ہون اللہ دے قرآن تے نبی دا فرمان منے سو یا اس بندے دی گال؟ ہاں لٹھا قرآن و حدیث۔ ایک حوالہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا سمجھا چھوڑی۔ اور دوجہ حوالہ سنا ہے یا مشکا شریف
تے صفحہ 334 تے 335 دا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ، حضرت ابن عباس فرمینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا کہ انہو لما اصیب اخوانکم یوم احد جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنہ تاکل من ثمارها وتاوی الی کنادیل من ذہب معلقۃ فی ذل العرش۔ اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا احد مارکے وچ احد میدان وچ 70 جڑے ویلے صحابہ کرام شہید تھے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا اللہ کریم نے انہاں 70 شہید تھی من والے شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں دے اندر رکھ چھوڑے تارے دو انہار الجنہ۔ اللہ اللہ جے کر لوڑ پہ ونجے پانی پیون دی جنت دیاں نہراں وچ جو پانی پینے اللہ جنت دیاں نہراں اساں تساں میاں علی دی نہر تے ونجے ٹھڈا پانی پیاں بڑا میٹھا ہے تے جڑا جنت دی نہر دا پانی پیوے اتھا پہنچے اتھا وارے دوئے تے پیاس بجھا اللہ اللہ تاکل من ثمارها جنت دے میوے شہید کھانن۔ آپ نے فرمایا وتاویلا کنادیل تے آلنے تے گھونسلیاں دے اندر آرام کرے نے انن۔ اور اتھا جڑی میں پہلے حدیث پاک سنائیے گھونسلہ دا ذکر تا آیا ہے لیکن اے ذکر نہیں جو آلنے دے گھونسلے کیری شے دے بنے ہوئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے من صحابن سونے دے بنے ہوئے اللہ معلقۃ فی ذل العرش اللہ دے عرش دی چھاں تلے لٹکے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جڑے ویلے شہیداں نے ڈٹھا معلوم کیتا اللہ کھاون دیاں شیاں وی آلہ پیون دیاں چیزاں بھی بڑیاں آلہ تو آلہ۔ اللہ اللہ کالوں آکھن لگے من یبلغ اخواننا اننا احیاء فی الجنہ۔ قربان ونجا نبی دی تعلیم دوستو عقیدہ ثابت تھی دا بھی ہے میرا تے میری جماعت شان تو توحید و سننا دا جنت دے جڑے میوے کھا دے جنتیاں نہراں دا پانی پیتا شہید آکھن لگے ہائے کاش کوئی ساڈے دنیا والے بھراواں کوئی دسے ہا چا کہنوں من یبلغ اخواننا ہائے کاش کوئی ساڈے دنیا والے ساڈے بھائیاں نو ساڈے متعلق دسیا چا معلوم تھی شہید آپ نہیں دس سکدے۔ دو سمجھی بیٹھے ہو تواڈے نال تاں موئے گلاں کرے نے حضرت صاحب کے کیتی بیٹھے ہو بادشاہ مراقبہ پہ کرے نے موئے تو پوچھ دے میں حال سنا کے حال ہے ٹھیک اتھا اللہ کریم نے محبوب فرمے دے بین شہید آکھن لگے ہائے کاش سارے حالات دے بارے کوئی سارے پچھلے بھراواں نو دسے ہا چاہ تے کیری شہید یہ آپ گل بات کر سکتے ہوں دے پچھلے دنیا دے بھائیاں نال تو حسرت کرنا دی کوئی لوڑ نہیں دو سمجھیں دے ہوئے ہے ہائے کاش کوئی دسیا چا کیری گل دسیا سارے دنیا دے بھائیاں نو دھیان نال میاں علی دے بھائیاں نے جملہ سن لے کیری گل دسیا سارے بارے وچ خیال کرے حدیث پاک صفحہ 334 ایک کھولی بیٹھا کتاب الجہاد مشکاۃ شریف کیری گل دسیا چا
دنیا دے بھائیاں نو سارے بارے وچ اننا احیاء فی الجنہ، اسا شہید جنت دے اندر زندہ ہیں۔ کتھا زندہ ہیں؟ جنت لفظ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ اننا احیاء فی الجنہ، اسا جنت دے اندر۔ ہائے کاش کوئی دسے آ چاہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے پین شہیداں جڑے ویلے حسرت کی ہے جے سارے پچھلے بھائیاں نو پتہ لگا انہاں بھی کوشش کرنی ہے جو سانو بھی بہشت برین والے مقام تے درجہ مل ونجے۔ خلاصہ بیٹا سنے نا، تے جنگ تو سستی نہ کرن، انہاں کو پتہ لگا نا پچھلا نو شہادت تو بعد جنت ملدی ہوندی ہے، وہ بھی کوشش کرے سن پچھو تے نہ ہٹ سن، دشمناں نال لڑائی کرن دے اندر سستی نہ کرے سن۔ فقال اللہ نے فرمایا، دوستو خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن اللہ کریم نے فرمایا انا ابلغہم منکم، میں دسا دینا۔ کہ فرمایا وہ تو حسرت پہ کرے نے، کاش سارے بارے کوئی دسے آچا پچھلا نو جرے دنیا دے اندر ہی نا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ کریم نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، او شہیدو تو سدا حسرت پہ کرے دیو، اے کاش سارے بارے پچھلے بھراواں نو پتہ لگ ونجے اللہ کیرے سارے درجے بلند کی دینا، اللہ کیری شان نے مقام سانو عطا کی دیے تاکہ وہ بھی کوشش کرے نا، وہ بھی بڑھ چڑھ کے دشمنوں نال مقابلہ کرے نا۔ اللہ فرمایا اور کہیں دسنا ہے، کون دس سکتا ہے؟ میں اللہ آپ دس سنے نا۔ صحابہ سن دے بیٹھے نا، آپ نے فرمایا اللہ دسا تے کیویں دسا؟ فانزل اللہ تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ اللہ فرمایا او شہیدو میں چا دسینا، کیویں دسینا؟ اللہ چوتھے پارے والی اے سورۃ آل عمران دی آیت نازل کر لی دی، اللہ دے رستے دے جڑے قتل تھی ونجا تساں اپنے دل دے مردہ خیال نہیں کرنا، اے اللہ نے انہاں دی خبر دسا دیتی کہ شہید حیاء فی الجنہ، جنت بھی جو زندہ ہی نا۔ کتنے حوالے ہو گئے حدیث پاک دے؟ دو اور انداز سنے اللہ دا قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ میں کہہ دی کردار کشی تو نہیں کی تھی نا، یہ مزاج ہی نہیں ساری جماعت اشاعت و توحید و سننا دا، ذاتی تنقید کرنا، کسی دے کریکٹر دے ذاتیات دی گفتگو، اے میرا مشن بھی نہیں تے میری جماعت اشاعت و توحید و سننا دا مشن بھی نہیں۔ اور حوالہ سنے یہ گل کہہ دی پہ کرے ہیں شہیدہ دی، ٹھیک ہے؟ اللہ دوجا حوالہ سنے ہوں تونی تا میں ذکر شہیداں دا کیتا ہے، ہن عام ایمانداراں دا بھی ذکر کی دی ویاں، ذکر جی چلدا پہ الحمدللہ اساں ایماندار ہیں۔ آکھو سارے دوست الحمدللہ، کیا آکھنا ہے؟ ایک مسئلہ تو آگو یہ بھی دسی بنیا، کوئی تانوں آکھے تساں ایماندار ہو، اتھا انشاءاللہ نہیں آکھنا۔ کہ پہ سمجھیں دن دوست مسئلہ سمجھیں دے پہ ہو، اللہ رحمتہ کرنے۔ کوئی جو تارے گل پوچھے تساں ایماندار ہو، انج نہیں آکھنا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دمانا اللہ دی مرضی ہوئی تا ایماندار ہیں، اللہ دی مرضی نہ ہوئی تا سب بے ایمان ہیں، نا شریعت دا مسئلہ ہے۔ اتھا انج نہیں آکھنا انشاءاللہ، اتھا آکھنا ہے جو میں ایماندار ہاں۔ اتھا کیا آکھنا ہے؟ بس تے دلیل کوئی پوچھے دا قرآن ہی چاہی پئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کسے وچوں دلیل آئی پئیے، یہ تھے پہ اللہ رحمتہ کرنے، یا حوالہ قرآن دا یا نبی سونے دے فرمان دا۔
یہ میرے سامنے تیجا سپارہ کھلا ہوا ہے تے سورہ دا نام ہے سورۃ البقرہ. اللہ کریم فرمینے نا آیت نمبر 260 وچ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں نا اے میرے پروردگار پالنہار میں کو دکھا ان اکھیاں نال میں دیکھنا چاہنا جو تم مویا نو کیویں جیندا کرے سے. قال اللہ نے فرمایا ولم تؤمن نہ تہاڈا ایمان کوئی نہیں اس گل نال تہاڈا یقین کوئی نہیں کہ میں اللہ نے مویا نو زندہ کرنا ہے. قال بلا حضرت ابراہیم دا میرا ایمان ہے پیا ایمان میرا ایمان ہے تجھی نہ کرے سے اکھیاں نال دیکھنا چاہنا. اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑو انہاں کو ہیلا کرو مانوس کرو مانوس کرن تو بعد انہاں نو سبا کر کے ٹکڑے کرو قیمہ بنا کے تھوڑا تھوڑا بہت سارے پہاڑاں تے رکھو جڑے میسر ہوویں نا حقل مارو حقل ماری انہاں دے اجزاء وکھرے تھی دے گئے جسم جڑتے گئے تے بھج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں چ آ گئے. سارا قصہ نہیں سناونا اشارہ کرنا ہے اللہ قدرت دا نمونہ ظاہر کیتا. جیرا آکھے تسا ایماندار ہو اگو آکھنے جیا میں ایماندار ہاں. مسئلہ سمجھ گئے؟ الحمدللہ اللہ دا احسان ہے اسا ایماندار ہیں. پہلے دا حوالہ میں تو اگو شہیداں دا سنایا ہے ہن باقی ایمانداراں دا حوالہ بھی سنی ونجے. اللہ اللہ احباب خیال صفحہ 143 صفحہ 143 کتاب مشکاۃ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انما نسمۃ المؤمن طیر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ. دھیان نال سنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن دی روح. دوستہ میرا جلا سبق یاد کیتا ہے پہلے کہندی روحاں دا ذکر آئی ماشاءاللہ اللہ راضی ہوئے توڑے تھے سبق دوست یاد کی دی میں رہنا پہلے کہندی روحاں دا ذکر آئی شہیداں دی روحاں دا ہن باقی ایمانداراں دی روحاں دا ذکر. انما نسمۃ المؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے شک نہ کرے مومن بندے دی روح او بھی کہ ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا اللہ کو پرندے دی شکل دے کے تعلق فی شجر الجنہ جنت درختاں دے اندر آرام کرنا ہوئے جنت درختاں وچوں نہ رہائش رکھنی ہوے داران نہیں نا کھاندے پیندے نا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رولا لوگاں دا مک ونجے میاں علی جھگڑا پیا ہوئے کوئی بندہ یہ آکھنا ہے کہ جس ویلے قبر دے اندر موئے کو رکھے نے روح واپس آویں دیے کوئی آدھا 3 دیاں تو بعد واپس آویں دیے جسم دے اندر کوئی آدھا تھوڑی دیر تو بعد واپس آویں دیے. اے جڑی مومن دی روح جنت پہنچی ہوئی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ جو مومن دی روح کڈن دنیا دے جسم وچ واپس آونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا حتا یرجعہ اللہ فی جسدہ اللہ کریم مومن دی روح نو اپنے جسم وچ واپس کرنا ہے کڈن واپس کرنا ہے یوم یبعثہ جڑی ہار اللہ مویا کو جیندا کر کے اٹھے سی. مومن دی روح جسم وچ کڈن ولنا ہے 3 دیاں بعد کبری والا ہونا ہے. چپ کر بیٹھے ہو مومن دی روح دنیا والے جسم وچ کڈن ولنا ہے 3 دیاں بعد کلا علی دیوار جمعرات لیوار والا ہونا ہے جسم وچ نا نا رسمہ چاہیے ودے اللہ راضیوں نے چھوڑو حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ جیڑی ہار اللہ نے مویا کو جیدہ کرنا ہے وہ کیری دیوار ہونی ہے قیامت دی دیوار. اللہ مومن دی روح نو دنیا دے جسم دے اندر واپس کرے سی. تے قرآن پاک دا حوالہ
اے میرے سامنے 18واں پارا تے سورۃ نائم سورۃ المؤمنون رب العالمین دا قرآن کھولی بیٹھا اللہ کریم نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون آیت نمبر 15 سورۃ المومن 18ویں سپارے دا پہلا صفحہ اپنی زندگی گزارن تو بعد تو سمیت تھی ویسو مردہ ہو ویسو اللہ مردہ ہون تو بعد جیدہ گنن تھی انہیں فرمایا ثم انکم یوم القیامہ تبعثون مردہ ہون تو بعد تو سان دہارے قیامت دے زندہ کر کے اٹھائے ویسو قرآن بھی سچا آمنہ دلال دا فرمان بھی سچا اٹھا جیری گل اللہ فرمائیے وہ گل اللہ دے محبوب فرمائیے خلاصہ کے نکلے دوستاں کے یاد رکھنے ہیں شہیداں دیاں روحاں بھی شہادت تو بعد دنیا وچ یا جنت وچ جنت دی جنہ گزرو ہو سی اچھا نہ چیسے نا شہیداں دیاں روحاں شہادت تو بعد دنیا وچ یا جنت وچ تے شہیداں دیاں روحاں کدن دنیا دے جسم جولن ہے دہاڑے قیامت دے اچھا یہ تو شہیداں کا فیصلہ کر چھوڑا سے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال تے باقی ایمانداراں دے بارے کیا عقیدہ بنائی بیٹھے ہو کہ موت تو بعد ایماندار بندے دی روح دنیا وچ یا جنت وچ جی باقی ایمانداراں دی روح موت تو بعد قبر وچ اے دنیا والا گڑھا یا جنت وچ جویں شہیداں دیاں روحاں قیامت دی جسم جلا پاونیاں ایویں باقی ایمانداراں دیاں روحاں بھی اللہ قیامت علی وار دنیا دے جسم چ پاونیاں ہن تا اے تا کہندا ڈٹ نمنے سونا کوڑ نہیں جی نہیں دنیا جیندے ہونے نہیں نہ قبراں جیندے ہونے نہیں یہ جسم جیندے ہونے روح اللہ دیے نہ اللہ بھی سچا اللہ دا محبوب بھی سچا سنا سکدا منوا نہ سکدا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے اپنا عقیدہ دسو میں حدیث پاک دا حوالہ سناواں تہاڈا کی عقیدہ ہے شان شہیداں دا اچا یا آمنہ دلال دا زیادہ شہید کیری شاہین شہید کیا ہوتے ہیں ایک شہید نہیں اس امت دے اندر شہید تھی من والے قیامت جڑے اج تو پہلے شہید اس امت دے تھی گئے نا یا قیامت ہونی جڑے شہید تھی انہیں اللہ کو پتہ ہے نا امت دی گل نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنی امتاں گزریاں سارے امت دے شہید کٹھے کرو آمنہ دلال دے قدمہ دی خاک نشان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا ہن دوستو فیصلہ کرنا ہے جڑے وفات تو بعد شہادت تو بعد موت تو بعد مومن بندے دی روح جنت وچ شہادت تو بعد شہید دی روح جنت وچ تو آمنہ دلال دا مقام تا سب تو چاہ وفات تو بعد آپ دا مقام کیرا ہونا ہے اے بھی نبی دی زبان نال دسی ونجاں رولا مک نہ ونجی شہیداں نو شہادت تو بعد جنت ملے ایمانداراں نو موت تو بعد جنت ملے تے آمنہ دلال دا مقام اے میرے سامنے مشکات شریف تے صفحہ 396 صفحہ 396 مشکات شریف میرے سامنے اللہ کتاب الرؤیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ صاحب یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجہہ آج نماز پڑھ گھنے نا سادو اپنا چہرہ مبارک چکرے ہن آپ نے نماز پڑھی چہرہ مبارک کیتا ہے ٹھیک نہیں حال سویرے دی نماز پڑھن تو بعد دوست جاگ دے بیٹھے ہو خیال فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ہر را منکم احد رویا، میرے مقتدیو، میرے صحابہ ساتھیو، اے جری رات گزریے، اس رات تواڈے وچوں کہیں صحابی نو کوئی خواب آیا یا نہیں آیا؟ کوئی خواب ڈٹھا وے؟ صحابہ کرام عرض کرنے قلنا اللہ، اساں کہ جی اساں تا کوئی خواب نہیں ڈٹھا۔ انسان جو ہے کہیں ویلے خواب آندن کہیں ویلے نہیں آندے، یہ رات جیری گزر گئی ہے اساں تا کوئی خواب نہیں ڈٹھا۔ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تا گزشتہ رات خواب ڈٹھے، میں ڈٹھے دو بندے آتیانی میرے کولین خواب وچ، فاخذا بیدی تے دوہاں نے میرا ہاتھ پکڑے۔ ایک کیرا واقعہ بیان پہ کر دینا اپنے خواب دا، تو آجا کی میں ایمان ہے، میں تو آپ کو اپنا ایمان دس چھوڑا جنہ دا ایمان پکا ہویا جواب اچھا دے سنا۔ میرا عقیدہ میری جماعت شاعت و توحید و سنت دا عقیدہ، کیرا عقیدہ میرے تے میری جماعت دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جاگنا بھی سچے تے آمنہ دلال دا خواوی سچے۔ دو بندے میرا ہاتھ پکڑے، میں نو گھن گئے، بڑا لمبا قصہ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہونا، بس میں تو کو آخری حصہ سنا دینا۔ اللہ زندگی دیتی تو لمبا خوابت کے موقع دے سنے ساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے دوہے بندے ہیں، میں نو پھرے دے ٹورے دے سیر کرے دے بہشت برین دے اندر گھن گئے۔ خیال پچھو بڑا لمبا واقعہ ہے، میرا مقصود یہ رہی حصہ وہ سنا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا میں نو گھن گئے نا تے میں کو مومنہ دا گھر دکھایا ہی نے بہشت برین وچ، ایک کیرا گھر اے، میں نو رویاں کھن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمانداراں دا گھر ہے، جڑے ایماندار اے انہاں دا محل بنا ہویا ہے۔ واما هذه الدار فدار الشهداء، اے جڑا تو کو جنت وچ محل نظر دا بھی ہے، اے شہیداں دا محل ہے۔ اساں کون ہے دو؟ ایک آکھن لگا وانا جبرائیل وہذا میکائیل، میں جبرائیل آئے میکائیل اصل وہ فرشتے ہیں، یہ تو ابو نظارے کر ویسے احباب خیال فرفارا سک جبریل آکھن لگا اللہ دے محبوب ذرا اپنا سر مبارک اتو تے کرو۔ آفر میں نے فرفعت راسی، میں سر کیری جھاتے ودیان آپ تے نوح فرشتے جبرائیل میکائیل جی ہلے تھی کہ والا راسی ہونے کیری جگہ جنت وچ، ذرا سر مبارک اچھو تے چاہو نا جی۔ آپ فرمینے میں سر مبارک چاہے ہے، مجھے چاہے فَإِذَا فَوْقِي مِثْلَ الصَّحَابِ، میں کو تو اپنے سر دے ہو تو ایک سفید بدل وانگو نظر آیا ہے۔ سفید بدل نمونہ کالا جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے ذاک منزل اللہ دے موے تواڈا محل کتھاں محبت نال کتھاں اے ذاک منزل کوئی تواڈی منزل اللہ دے محو تواڈا محل میں دا کل تو آفر میں دوہان ہوا کہ دانی ادخل منزلی، ہٹ ونجو میں نو چھوڑو میں اپنے محل دے اندر داخل تھی ہونا چاہنا۔ کالا دوے آکھن لگے جبرائیل تے میکائیل انہو باقی لک عمر لم تستکملہ فلا استکملتہ اتید منزلک۔ اللہ اللہ، اے میرے سامنے مشکا شریف دا حوالہ کھلا ہی وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوئے آکھن لگے اللہ دے محبوب اجڑ دونی تواری دنیا دی زندگی رہن دیئے، جس ویلے دنیا دی زندگی تواری پوری ہو گئی تو سن اس سے محلی چاہ وجنے کہ مسئلہ سمجھ آیا۔
موت تو بعد مومنا دی روح بھی جنت وچ، شہادت تو بعد شہیداں دی روح بھی جنت وچ، تے دنیا دی 63 سال دی عمر پوری ہون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بھی جنت وچ۔ عقیدہ سن کے میرے تے میری جماعت دی شہادت توحید و سننا دا کہ مچھلی پانی وچ اتنی تر و تازہ نہیں ہوندی، گلاب دا پھل اپنی ٹہنی اتے اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا جتنا اللہ دے نبی دا وجود وفات تو بعد تر و تازہ ہوندا ہے۔ وجود تر و تازہ لیکن مقام روح دا جنت وچ۔ ترے حوالے تو کو سنا چھوڑے، مومنہ دا، شہیداں دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، اللہ دا قرآن یا آمنہ دلال دا فرمان۔ آیا سمجھانا چاہنا ہم شہیداں علی عنوان ہے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا شہیدہ والی نازل ہوئی، نبی سنے سمجھائی، خلاصہ سارا کڑھے دیا ہوئے ہے، توڑے واسے رحمت برکت دی دعا اللہ تو منگا۔ موت تو بعد مومن دا ٹھکانہ دنیاوی یا جنت وچ؟ جنت خواہش مند اچا سن تے شہادت تو بعد شہیدہ دا مقام بھی جنت وچ۔ 63 سال دی دنیا دی زندگی پوری کرن تو بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی روح دا محل تے مکان بھی کتھاں؟ جنت وچ۔ جسم تھئی تر و تازہ دے ماحول روحاں جنت دی۔ اللہ اپنی رحمت نال سا کوئی جنت دا مستحق بنا چھوڑے۔ وما لینا الا البلاغ۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين نادى قال لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية اعلموا ان الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت۔ اخوانی